میں راجہ عمران صفدر وینریبل اور وردی ڈسٹرکٹ ساہیوال بار کا ممبر، جس کا آغاز 1947 اور 48 میں ہوا، یہ پاکستان کی اور خصوصاً پنجاب کی بہت بڑی بارز میں سے ایک ہے۔ اس بار نے بہت ہی عظیم لوگ پیدا کیے، جیسے چودھری نور الہی صاحب، راجہ مسعود اختر مرحوم صاحب، ملک فضل کریم، چودھری سلیم اختر، چودھری محمد اشرف صاحب جو موجودہ MNA ہیں، خان حبیب خان لودھی، شیخ عثمان، چودھری امداد حسین وغیرہ۔ جب بھی وکلا کی تحریکیں شروع ہوئیں، جب بھی ان کے حقوق غصب کرنے کی کوششیں کی گئیں، تو یقین مانیں ساہیوال ڈسٹرکٹ بار نے ہمیشہ آگے رہی۔ جیسے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو جب جنرل مشرف نے معزول کر دیا، تو اس وقت ساہیوال ڈسٹرکٹ بار جو تھی، اس کے وکلا جس میں افتخار الحق خابر صاحب اور میاں سہیل محسن صاحب اور شیخ محمد عثمان اور رائے محمد نواز اور ملک سرور حسین، محمد اشفاق خان بلوچ، چودھری سعود ایاز گجر ایڈوکیٹ، رانا محمد ساجد صاحب جو موجودہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور چودھری فیصل نعمان ایڈوکیٹ نے یقین کریں اتنی زیادہ جدوجہد کی اور اپنی جان کی پرواہ نہ بھی کرتے ہوئے اپنے منہ پر ان پر تیزاب بھی گرا دیا گیا۔ اور یقین مانیں یہ لوگ جو ہیں، یہ ہماری ڈسٹرکٹ بار ساہیوال کا بہت بڑا اثاثہ۔ میں ان سب کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، اور خاص کر میرے جتنے بھی مجھ سے بہت ہمارے سینئر جو پتہ نہیں اب بہت سے دنیا میں ہیں اور جو موجود ہیں، سب کے لیے دعا گو کہ اللہ ان کو جو دنیا سے چلے گئے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جو دنیا میں موجود ہیں انہیں یعنی ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور میرے ایک بہت ہی عزیز محترم اس وقت میرے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ساہیوال ڈسٹرکٹ بار کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں۔ سر، عظیم بار، عظیم لوگوں کی ماجگاہ اور عظیم جدوجہد کرنے والے ایک عظیم ثبوتوں کی یہ کا گھر ہے، جس نے ہمیشہ ہر ظلم کے خلاف ہمیشہ اس طرح سینہ تان کر اس کا مقابلہ کیا، اور ہر آمر کو انہوں نے اس کو جو ہے وہ راہ راست پر لے کے آئے، اور قانون کی بالا دستی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے ہیں، جس میں میں بذات خود اس تحریک میں شامل ہوا۔ یہ جو میرے دوست جن کی تصاویر لگی ہوئی تھی، میں بھی ان میں سے ایک مضروب تھا، اور اس کے علاوہ میں نے اس میں جیل کاٹی، اور ہمارے اور دوست چودھری شوکت جدید صاحب اس وقت جیل میں تھے، اور متین چودھری صاحب جیل میں تھے، طارق افضل شاہ کھگا جو اس وقت نائب صدر تھے وہ بھی جیل میں مقید رہے، اور
ایک عظیم کاز کے لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے دن رات کام کیا. شیخ عثمان صاحب کا بہت بڑا کردار تھا جو اس وقت صدر تھے، اور دیگر تمام وکلاء نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کسی نے مالی طور پر، کسی نے جسمانی طور پر شب و روز ایک کرتے ہوئے افتخار محمد چودھری کی اس آزادی بحالی کی تحریک میں دن رات کام کیا. اور اللہ کا شکر ہوا کہ بالآخر وہ تحریک کامیاب ہوئی، جس سے لوگوں کو یہ شعور ملا ہے کہ کس طرح اپنے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان کے بنیادی حقوق سلب کر لے تو کس طرح جو ہے وہ اس کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے، کس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو کر اس کو مقابلہ کیا جاتا ہے، اور کس طرح ظالم کو اس کو جو ہے اس کے ظلم سے جو ہے اس کی ظلم کو بیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو شکست دی جا سکتی ہے. اچھا سر، آپ ساہیوال ڈسٹرکٹ بار کو پورے پنجاب کی بارس کے اندر کہاں دیکھتے ہیں؟ ویسے تو ساری باریں اپنے اپنے مقام اور سارے باریں جو ہیں اس میں ان کا ایک اپنا رول ہوتا ہے اس کی ڈسپنسیشن آف جسٹس میں، لیکن ساہیوال بار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب کبھی بھی انتہائی کڑا وقت جو ہے وہ ان بار ایسوسیشن میں آیا یا کسی شخص کو اس کے بنیادی آئینی حقوق سے محروم کیا گیا، تو ساہیوال بار کے ہمیشہ کے لیے یہ روایت ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ اس کا دست بازو بنے اور اس کے راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کے سامنے سینہ سر پر رہے. تو یہ ساہیوال بار کا یہ میں سمجھتا ہوں امتیاز ہے کہ اس نے ہمیشہ جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں کبھی دیر نہیں کی، اور ہمیشہ اول اور ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے. یہ جو سابقہ تاریخ میں دیکھ لیں، جو افتخار چودھری صاحب کی تھی، تو سب سے پہلے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے ہڑتال کا اعلان کیا. پورے پاکستان کی باروں میں موبلائز کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. آئین شہرائے دستور پر انہوں نے پہلا اجلاس کر کے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی بھی آئین سے اور قانون سے بالا تر ہوگا تو یہ سڑکیں جو ہیں وہ بار ایسوسیشن کے گھر بن جائیں گی اور ان کے لیے قبرستان ہیں. اچھا سر، یہ جو ینگسٹرز آ رہے ہیں وکلا یا میرے جیسے جو بھی بالکل نو وارد ہے اس فیلڈ کے اندر، آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا اولین فریضہ یہی ہے کہ ہم قانون اور آئین کے طالب علم ہیں. ہمیں اپنی شب روز اس کے حصول، اس کو سمجھنے کے لیے اور بہتر سے بہتر ایڈوکیٹ بننے کے لیے اور اچھا انسان بننے کے لیے، بہترین اخلاق اور اقدار کا مالک بننے کے لیے ہمیشہ اس کی اولین ترجیح میں رہنا چاہیے. اور یہ دیگر پہلو جو ہیں یہ اسی سے ایڈجسٹنٹ ہے، اس سے منسلک کا یہ پہلو ہے. جب آپ ایک اچھے صاف ستھرے قانون گو آئین گو شخص ہوں گے تو یقینی بات ہے یہ آپ کا اولین فرض اور آپ کی اولین تقاضا رہے گا کہ دوسرے لوگ بھی اسی پر عمل کریں. اور اسی طرح وہ جب آپ کہیں بھی ناانصافی یا کوئی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی فعل دیکھیں گے تو آپ کی جب ذہنی تربیت اور نشو نما اسی انداز میں ہوئی ہوگی کہ اس کی حکمرانی ہی ہونی چاہیے. امتیازی سلوک جو ہیں وہ ہمارے آئین پاکستان میں ممنوع کیے گئے ہیں. تو جب آپ ایکول ڈسپنسیشن آف جسٹس کے تقاضا کریں گے تو ہر اس پہ آنے والے راہ میں احتجاج شامل. سر، آپ کن لوگوں سے زیادہ متاثر ہوئے؟ میں نے وکلا صاحب جو آپ سے سینئر. All of my seniors and my juniors are truly they are need to be appreciated in all times. زبردست، excellent. They were great and they performed their duty very well. چری سجاد میرے بہت ہی، اشرف صاحب بہت ہی ساہیوال ڈسٹرکٹ بار کے ایک بہت عظیم نام ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی جو نئے وکلا خاص کر اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں جناب سر؟ میں ان سے یہی چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں. محنت کی ہے، بہت مشکل فیلڈ ہے یہ، اس کو آسان مت لیں. جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ کامیاب ہوں. زبردست، ایکسلنٹ سر. تو آخر میں یہی کہوں گا، سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ. وش یو گڈ لک. خدا حافظ.